معلوم ہونا چاہیے اللہ جل شانہ نے ان پر ایسا کرم کیا ہے کہ یہ مادر زاد ولی ہیں، لیکن آپ دیکھیں حصول علم کرنے کے بعد 18 سال کی عمر ہوتی ہے، مزید علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں۔ آج ماؤں کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ سیدنا غوث پاک کا یہ واقعہ سنتی ہو، آپ اس کردار کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو کہ جس کا بیٹا سیدنا غوث پاک جیسا ہو، وہ ماں اپنے بیٹے کو کب دور کرنا چاہے گی، جبکہ عالم یہ ہے کہ بیٹا چاہے جیسا ہو، گھی کا لڈو آپ جانتے ہیں کہ اسے گھی کا لڈو کہا جاتا ہے، وہ چاہے جیسا ہو، ماؤں کے لیے وہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں حضور سیدنا غوث پاک کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ آپ سید الاولیاء ہیں، تاجدار اولیاء ہیں، چاند کے مثل چمک رہے ہیں، پھر بھی اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے امی جان، میں مزید تحصیل علم کے لیے، سیرت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، علم دین مصطفیٰ کے حاصل کرنے کے لیے آپ سے دور بظاہر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا مرتبہ و مقام وہ جانتی تھی، کیونکہ وہ ایک ولی کی بیٹی تھی اور خود ولیہ تھی کہ جن کی شان یہ ہو کہ 18 پارے حفظ کر کے اپنے شکم میں اپنے شہزادے کو 18 پارے حفظ کرا دے، ان کی سیرت و کردار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہے بیٹے ضرور جاؤ اور تحصیل علم کر کے پوری دنیا کو فیض عام کرو۔ حضور سیدنا غوث پاک جب چلنے لگتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی والدہ نے انہیں کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا جانا، لیکن کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی معاملات ہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، باپ ہیں، بھائی ہیں یا بیٹے ہیں یا مائیں ہماری ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا اپنے عزیز و اقارب کو اپنے گھروں سے دور بھیجتے ہوئے کیا ایسے پیغام دیتی ہیں؟ وہ زیادہ دنیا طلبی کے چکر میں تو رہتے ہیں اور کہتی ہے کہ بیٹا خوب کمانا اور خوب آرام سے رہنا، خوب مزے سے رہنا، خوب عیش کے ساتھ رہنا، لیکن ذرا بتائیں کیا ایسی پاکیزہ تعلیمات دیتی ہیں؟ اور جب ہم ایسی تعلیمات نہیں دیتے ہیں تو اگر ہم پر آسمانی بلائیں آتی ہیں یا زمینی بلائیں نازل ہوتی ہیں، پھر اگر ہم رونا روتے ہیں تو ہمیں رونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہم حقدار اسی کے ہیں کہ ظلم و تشدد کے بازار ہمارے اوپر گرم کیے جائیں۔ حضور سیدنا غوث پاک کی والدہ ہیں، اپنے شہزادے کو یہ تعلیم دے کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا کیسا بھی وقت آئے تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث پاک چلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ راستے میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ملتا ہے، ڈاکوؤں نے سارے قافلہ والوں کے مال کو، ان کی دولت کو لوٹ لیا۔ حضور سیدنا غوث پاک چھوٹے تھے، ایک نے پوچھا کہ اے بچے کیا تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا کہ ہاں میری اوبا کے آستین میں 40 اشرفیہ ہیں جو میری والدہ نے چلتے وقت سل دیا ہے۔ وہ ڈاکو مسکراتا ہے اور چلا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ بچہ ہے اور اگر اس کے پاس اشرفیہ ہوتی تو بھلا یہ بتاتا کیوں ہمیں؟ اسے معلوم ہے کہ ہم اس کا مال لوٹ لیں گے۔ وہ چلا جاتا ہے، دوسرا پوچھتا ہے، دوسرے سے بھی سیدنا غوث پاک ایسے ہی بیان کرتے ہیں، تیسرا پوچھتا ہے، اس سے بھی ایسے بیان کرتے ہیں۔ الغرض یہ بات بڑی مشہور ہو جاتی ہے ڈاکوؤں کے درمیان کہ ایک بڑا وجیح اور خوبصورت بچہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیہ ہیں، اس کی ماں نے آستین میں سل دی ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار بلاتا ہے، حضور سیدنا غوث پاک اپنے جاہو جلال کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ ڈاکو دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ اے بچے یہ میرے لوگ جو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس 40 اشرفیہ ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں ہاں بلا شبہ سچ ہے۔ الغرض ان کی آستین کے کپڑے کو جب سلائی کو کھولا جاتا ہے اس میں 40 اشرفیہ ملتی ہیں، وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اے بیٹے یہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب تمہاری ماں نے حفاظت کے لیے تمہارے قبا میں تمہاری اشرفیاں چھپا دی تھی، تم نے انہیں بتایا کیوں؟ تحصیل علم کے لیے جا رہے تھے، وہاں ضرورت تمہیں پڑتی، آخر تم نے بتایا کیوں؟ حضور سیدنا غوث پاک کا تاریخی جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے تیسے کر کے پتے کھا کے دریا سے پانی پی کے تحصیل علم کر لوں گا، لیکن میری غیرت کو گوارا نہیں کہ چلتے ہوئے جس ماں کی عظمت میرے نبی نے مجھے بتایا
بچائی ہے, ان کے قدموں تلے جنت رکھی ہے. رضائی ماں کے لیے میرا رسول کریم کھڑا ہو جاتا ہے, ان کے لیے اپنی چادر رحمت بچھا دیتا ہے. اس ماں کے تاریخی جملے اور ان کے سبق کو میں کیسے فراموش کر دوں. میری ماں نے کہا تھا کیسا بھی مشکل وقت آئے بیٹے تم کچھ بھی کر گزرنا, کیسے بھی مصائب ہو تم برداشت کر لینا, لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا. اس لیے میں نے اپنی ماں کا وعدہ نبھانے کے لیے تم سے سچ بتا دیا. ڈاکوؤں کا سردار قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے دامن کرم سے جوڑ لے کہ آپ ایک ماں کا وعدہ اتنے سچائی کے ساتھ نبھا رہے ہیں. جس رحمان کا دیا ہوا رزق ہم کھا رہے ہیں, دنیا بھر کی نعمتیں جس نے ہمیں دی ہے, اس نے برائیوں سے روکا ہے, لیکن آج تک ہم نے اس جانب توجہ نہ دی. شراب نوشی, زناکاری, بدکاری سے روکا ہے, ہم غافل رہے. آج اپنے دامن کرم سے جوڑ کے ہمیں بھی نیک اور اچھا انسان بنا دے, اپنے والدین کا وفادار بنا دے. یہ حضور سیدنا غوث پاک اور ایسی اولادیں ملتی کیسے ہیں؟ آپ کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک ایک گوشہ نشین ذکر خدا کرنے والے, ذکر رسول کرنے والی شخصیت کا نام ہے؟ نہیں. آپ مسجد اقصی کی تاریخ جانتے ہیں, جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. اس کو آزاد کرایا تھا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس جرنیل کا نام آتا ہے, ہمارے چہرے مسکرا اٹھتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی راہ خدا میں وقف کر دی. اتنا عظیم مجاہد ہے, اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے کہ جس جانب رخ کر لیتا تھا ایوان کفر میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود حج بیت اللہ کے لیے حاضر نہ ہو سکے, کیونکہ اپنی پوری زندگی قوم مسلم کے لیے وقف کر رکھی تھی, اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھی تھی. لیکن ان کے اوپر بھی دستے کرم ہے حضور سیدنا غوث پاک کا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس عظیم مجاہد کے اوپر بھی ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک کے دامن کرم میں حضور سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد آپ کو لے کے گئے اور کہا تھا کہ حضور آپ نے مجھے اپنی غلامی میں تو رکھا ہی, میرا یہ چھوٹا بچہ ابھی جو بہت کم سن ہے, اس کے اوپر بھی اپنا دستے کرم رکھ دیں, اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. حضور سیدنا غوث پاک کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ عظیم فاتح بن کے چمکے گا. حضور سیدنا غوث پاک نے ان کے سر پر نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا کی تھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور سلطان صلاح الدین ایوبی پوری زندگی جنگ و جدال میں رہے, لیکن کسی بھی دشمن اسلام کی تلوار آپ کو چھو نہ سکی. ان سے جب عرض کیا گیا تھا, آپ سے پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے, تو اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو, وہ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ حضور سیدنا غوث پاک. آپ کو معلوم ہے مدرسہ قادریہ کا قیام فرمایا, ہزار کی تعداد میں علماء نکلے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑی مستند تاریخ کے حوالے سے ایک بات بتا دوں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دو بہت خاص مشیر تھے جو حضور سیدنا غوث پاک کے خاص مرید اور شاگرد تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. مشیر کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کو معاملات سے باخبر کرتا ہے. گویا کہ حضور سیدنا غوث پاک کا فیض جاری ہے کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی اس طرف کا رخ کرو, اس طرف کا قصد کرو, یہاں تلوار اٹھاؤ, یہاں یہ کرو, وہاں وہ کرو. گویا کہ غوث پاک ان کی رہبری فرما رہے ہیں. اور یہی اتنا نہیں, ان کی فوج میں جو تعداد تھی علماء نے لکھا ہے 70% سے زائد وہاں حضور سیدنا غوث پاک کے شاگرد تھے, علماء تھے, فضلاء تھے, شیوخ تھے. آج ہم نے تاریخ بھلا
दिया है। हम ये समझते हैं कि मस्जिद मदरसे में तालीम हासिल करके क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल करके हमें मस्जिद व मदरसा ही में रहना है। अगर यहाँ रहने की जो है सआदत मिले तो ये तो करम है ही, लेकिन नहीं मुसलमानों, इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मस्जिद व मदरसा में रहें। आप हर महाज पे काम कर सकते हैं, आप तिजारत कर रहे हैं, इल्म दीन मुस्तफ़ा वहाँ भी आपकी रहबरी करेगी। आप ज़राअत कर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी के फरमुदात वहाँ भी काम आएंगे। आप सफर में हैं, वहाँ भी काम आएंगे। आप हजर में हैं, अल्लाह के नबी के फरमुदात आपकी रहनुमाई करते नजर आएंगे। आप एक बाप हैं, बाप को कैसा होना चाहिए सीरत मुस्तफ़ा से आपको पता चलेगा। आप बेटे हैं, कैसी इताअत करनी है किरदार मुस्तफ़ा ये आपको बताएगी। आप अगर भाई है, मोहब्बत कैसी रखनी है तालीमात मुस्तफ़ा हमें बताएंगे। अलगर्ज आप दुनिया के जिस खित्ते और जिस शोबे में काम करना चाहे सीरत मुस्तफ़ा को लेके चले, वही तो सीरत गौसे आजम के जरिया हम और आपको पेश किया गया है। तभी आप देखें इनके वालिदैन हैं, जब आला किरदार लेके चले तो सैयदना गौसे पाक की सूरत हमें एक अजीम अमानत मिलती नजर आई। आपके वालिद को कौन नहीं जानता, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, तारीख बड़ी मशहूर है, वाकया बड़ा मशहूर है। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि आप इस वाक़े को अपने दिल में जगह दे और उस मुताबिक अपने किरदार को संवारे। कसम खुदा की, अगरचे गुलामे गौस हमारे घरों में पैदा नहीं होंगे, लेकिन गुलामे गौस तो पैदा हो सकते हैं, और अल्लाह चाहे तो कुछ भी गैर मुमकिन नहीं है। हम घर घर गुलामाने गौस पैदा करके माहौल का निजाम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि गुलामे गौस वही होता है जो सीरत मुस्तफ़ा लेके चलता है, किरदार मुस्तफ़ा लेके चलता है, हक का आईना लेके चलता है, खुद भी उसमें अपनी सूरत देखता है और दूसरों को भी हक का आईना दिखाता है, हक की सूरत दिखाता है। अल्लाह के प्यारे नबी के ये प्यारे जो है वली हैं, अल्लाह के नबी के प्यारे वली हैं, हुजूर सैयदना गौसे पाक हैं। इनके वालिदे बुजुर्गवार हैं, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं। नदी के किनारे से जा रहे थे, एक सेब देखा कि नदी में बहता हुआ जा रहा है। एक रवायत के मुताबिक कि आप रोजे से थे, इफ्तार का वक्त था, आपने सेब देखा, उठा लिया और नदी से पानी पिया, सेब खाया, लेकिन दिल में ख्याल आया कि न जाने किसका सेब हो, और मैंने बिना पूछे ये सेब खा लिया है, ये तो जुल्म हुआ। अलगर्ज मालूम करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिस रुख से पानी बहता हुआ आ रहा था उस जानिब जाते हैं, और काफी मसाफत तय करने के बाद जब एक दरख्त दिखता है कि उसकी शाखें उस दरख्त की शाख उस नदी में है और उसमें सेब लगे हुए हैं, आप समझ गए हो ना हो ये सेब इसी दरख्त का है। आखिर बाग के मालिक को मालूम करके आप पहुंचते हैं, और जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि ये बाग हजरत अब्दुल्ला सौमाई का है। आप उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज गुजार होते हैं कि एक सेब मैंने आपसे बिना पूछे खा लिया है, आप अगर चाहे तो माफ कर दें, या जो सजा चाहे आप तजवीज फरमा दे। हजरत अब्दुल्ला सौमाई ने जब हजरत अबू साले मूसा जंगी को दोस्त को देखा है कि जिनकी पेशानी में नूरे गौसे आजम चमक रहा है, जिनकी पेशानी में अल्लाह के प्यारे नबी के सच्चे आशिक और उनकी औलाद का नूर चमक रहा है, वो समझ गए हो ना हो ये आदमी बहुत काम का है और बहुत बुरगुजीदा है, बहुत अच्छा इंसान है। आपने उनकी तरबियत के लिए और अपनाने के लिए फरमाया कि माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मेरा बाग है, जिस बाग से तुमने सेब खाया है उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। वो कहते हैं हाँ मैं जरूर करूंगा। अलगर्ज वो रखवाली शुरू कर देते हैं और काफी दिनों तक रखवाली करते हैं, बल्कि कई महीने गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, और एक दिन आखिरकार हाजिर होते हैं कि अब अगर आपने माफ कर दिया हो इजाजत दे तो अपने घर को जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला सौमई देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हाँ माफ कर दूंगा, लेकिन एक और शर्त है। वो शर्त ये है कि ये मेरी एक ही लड़की है जो आंखों से अंधी है, हाथ से लूली है और पैर से लंगड़ी है और जुबान से वो गूंगी है, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मुसलमानों जरा सोचो कि आज दुनिया के मालो मता और दुनिया के हुस्न को हम देख के बह जाते हैं, जबकि नबी का प्यारा फरमान ये है कि औरत से शादी की जाती है उसका हुस्न जमाल देख के, उसका माल देख के, उसका
उसका हसब नसब देख के या उसकी दीनदारी देख के अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम कुछ देखना ना देखना, लेकिन ये जरूर देख लेना कि वो दीनदार है या नहीं। अगर दीनदार होगी तो कसम खुदा की वो तुम्हारे लिए आधा दीन होगी। अल्लाह के नबी ने ऐसी ही पाकीज़ा औरतों के ताल्लुक से फरमाया है कि इंसान तकवा इख्तियार करके आधा दीन मुकम्मल करता है और आधा दीन उसका निकाह करके मुकम्मल होता है। ये मुकद्दस खातून होती है, अल्लाह के प्यारे नबी हैं और उनकी तालीमात हैं और हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिदैन की तारीख है। आप देखें, हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिद हैं हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं। उनके जो है उनके बाग के मालिक ने हजरत अबू साले से फरमाया था कि मेरी लड़की जो है हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, जुबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। अगर शादी करो तो मैं तुम्हारा उज़्र माफ कर दूंगा, तुम्हारा गुनाह माफ कर दूंगा। कुर्बान जाओ हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिदे गिरामी पर कि एक सेब खाने पर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वो भी अनजाने में। आज हम अपने भाइयों का माल खा जाते हैं, अपने लोगों का माल गसब कर जाते हैं, नाप तौल में कमियां करते हैं, बेईमानी करते हैं, हर तरह के दगाबाजी करते हैं, उसके बाद भी अपने को मुसलमान कहलाते हैं। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूं तो सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ भी हो, सब तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मुसलमानों, अपनी तारीख को बेदार करो, अपनी तारीख को याद करो। हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिदे गिरामी हैं, उनसे इस तरीके से बताया गया कि इस लड़की की ये जो है कमियां हैं। हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिद फरमाते हैं कि जहां मैंने इतने साल एक सेब खाने के एवज में अपने गुनाह की माफी के लिए उसकी रखवाली की है, आपकी लड़की से निकाह करने को भी तैयार हो, अलगर शादी हो जाती है। और शब को जब हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिदे बुजुर्गवार गुजरे उरूसी में पहुंचते हैं तो सामने क्या देखते हैं? एक निहायत ही हसीनो जमील, एक खूबसूरत लड़की दुल्हन की सूरत में बैठी है, जिसके हाथ भी सलामत है, जिसकी जुबान भी सलामत है, जिसके पैर भी सलामत है, जिसकी आंखें भी सलामत है। और सलामत ही नहीं, हुस्न का मुजस्समा है, सीरत और किरदार का आला नमूना है। हुजूर सैयदना गौसे पाक के वाले जैसे ही एक नजर पड़ती है उल्टे कदम बाहर आ जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला सौमई से कहते हैं कि आपने अपनी बच्ची की जो सिफात बयान की थी उसके बरक्स वहां दुल्हन बैठी है, इसलिए मैं वापस आ गया। हजरत अब्दुल्ला सौमई मुस्कुराते हैं, ये ईमानदारी देखकर उनका गुलशने हयात और खिल जाता है और फरमाते हैं, ऐ शहजादे, वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है, जिसके ताल्लुक से मैंने कहा था कि आंखों से अंधी है, जुबान से वो गूंगी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है। उसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने कभी खिलाफे शरा अपनी आंखें नहीं खोली, इसलिए दुनिया के एतबार से वो अंधी है, जुबान से वो गूंगी है, इसलिए कि खिलाफे शरीयत उसने जुबान नहीं खोली है। और मेरी बेटी हाथ से लूली है, इसलिए कि उसने कभी कोई गलत चीज हाथ में नहीं पकड़ी। और उसकी पैर से लंगड़े होने की जो बात थी उसकी वजह यह है कि खिलाफे शरीयत उसने घर से कदम नहीं निकाला। अब आज हम हुजूर सैयदना गौसे पाक का नाम लेते हैं, हमारी माएं बहनें उनकी नजरों नियाज करती हैं। अगर तुम सच में गौसे आजम की मोतक़िदा बनना चाहती हो, या ऐ नौजवानों तुम सच्चे आशिके गौसो ख्वाजा रजा हो, तो अपने अंदर वो किरदार पैदा करने की कोशिश करो कि हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिदे गिरामी हैं। जब ऐसी मुकद्दस खातून आपके निकाह में आती है और अबू साले मूसा जंगी दोस्त जैसा ईमानदार शख्स होता है कि एक सेब की कज़ा के लिए, उसके जुर्माने के लिए कई साल वो मेहनत करते हैं और अपना उज़्र माफ करवाते हैं, तब ऐसे शिकम से, ऐसे वालिद के शिकम, ऐसे वालिदा की शिकम से और ऐसे वालिद की पुष्ट से सैयदना गौसे आजम जैसा दस्तगीर पैदा होता है, जिनकी अजमत और शान को पहचानने के लिए हम और आप इतना ही कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना गौसे पाक। आज एक अलमिया और भी है,
آپ کو بتا دوں آج اپنی تقریروں کو جمانے کے لیے بعض لوگ، سب نہیں، میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن ان لوگوں کی ضرور کرتا ہوں جو بلا تحقیق ممبروں پہ بیٹھ کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے ہم ان کی شان بڑھا رہے ہیں۔ ارے ہم شان کون بڑھا رہے ہیں؟ ان کا تذکرہ کر کے اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم کہتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سیدنا غوث پاک کون ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ کی شان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت و ذلت دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کو عزت بخشی ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب اللہ نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ولایت کی پہچان یہ بتائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو نبی پر اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہی ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جھوٹی اور غلط سلط کرامتوں کا تذکرہ کر کے نہ اپنی جگہ سائی کروانی چاہیے اور نہ ہی اولیاء کرام کو موضوع بحث بنوانا چاہیے۔ آج وہ خطبہ کہ جو بلا تحقیق واقعات بیان کرتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اللہ نے فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی نہیں ہوتے مگر تقوی اور پرہیزگاری والے، جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے، جو طریقے مصطفیٰ کے مطابق ہے، جو علم دین مصطفیٰ حاصل کر کے خود بھی راہ حق پر چلتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھی تعلیم دیتے ہیں، وہی تو اللہ کے ولی ہیں۔ آپ حضرت جنید بغدادی سے پوچھو کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کافی دنوں تک رہا، اور جب جانے لگا حضرت جنید بغدادی نے روکا کہ او آنے والے ذرا رکو تو صحیح، تم آئے تھے تب بھی کوئی مطلب اور مدعا نہیں بیان کیا، اور جا رہے ہو تب بھی اپنا مطلب اور اپنا مدعا نہیں بیان کر رہے ہو، آخر آئے کس لیے تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے حضرت جنید بغدادی، میں نے آپ کا نام بہت سنا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں، میں نے سوچا کہ جل کے ان کی کرامت دیکھوں گا، اور جب کوئی کرامت دیکھوں گا تو آپ کے دستے کرم پر بیعت ہو جاؤں گا، آپ سے مرید ہو جاؤں گا، لیکن اتنے دنوں رہا آپ کی کوئی کرامت نہ دیکھی۔ انہوں نے بظاہر یہ سمجھا تھا کہ ہوا میں اڑنے کا نام کرامت ہے، دریا پر چلنے کا نام کرامت ہے۔ ارے یہ کرامت نہیں ہے، کرامت پوچھنی ہے تو خواجہ غریب نواز سے پوچھو، نگاہیں نیچی ہے، ہوا میں اڑنے والا جوگی جے پال ہے، قدم غریب نواز سے لگنے والی کھڑاؤں ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے لیکن اشارہ پاتا ہے تو اوپر جاتا ہے، اور جوگی جے پال کو مار کے نیچے لے آتا ہے۔ تبھی تو حضور سیدنا غوث پاک نے جب بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا قدمی حاضی اللہ رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم کل اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو خراسان کی سرزمین سے جب یہ پیغام حضور عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں معین بے کسا نے سنا تھا تو اپنے سر کو جھکا کے کہا تھا کہ اے شہنشاہ اولیاء، اے تاجدار اولیاء، اے قطب اولیاء، حضور سیدنا غوث پاک آپ کا قدم مبارک معین الدین کی صرف گردن پہ نہیں اس کا سر بھی حاضر ہے، آپ وہاں بھی رکھیں۔ اور امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک شہزادے جو ولی ابن ولی ہیں، جنہیں دنیا ہم شبیہ غوث اعظم کہتی ہے، مفتی اعظم کے لقب سے جانتی پہچانتی ہے، جب فرمانے والا شاہ سنا ہے حضور سیدنا غوث پاک کا یہ فرمان پڑھا کہ قدمی حاضی اللہ رغبت کل ولی اللہ، تو اپنی گردن کو اپنا سر جھکا کے وہ عزگزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اس سے بڑی بات اور کیا بیان کرنے کے لیے؟ ہمیں جھوٹی کرامتوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر، اس نے کہا میں نے سنا کہ آپ ولی ہیں اور سوچا تھا کوئی کرامت دیکھیں گے، آج جیسا کہ حال بن گیا ہے
جو زیادہ انگوٹھیاں پہن لے، بڑے بال رکھ لے اور بڑی گاڑی سے آئے اور نعرے لگانے والے زیادہ اہل حق کے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو خلاف شریعت ہے، صحیح معنوں میں عالم بھی نہیں ہے، جو خود اپنی رہنمائی نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا کریں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو حق وہ ہمارے علماء ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو پیران اعظام ہیں انہی کے صدقے ہمیں جنت ملے گی۔ لیکن جھوٹے آپ ہر چیز میں شریعت کو ترازو بنا کے رکھو، آپ کا پیر ہو، عالم ہو، استاذ ہو، بھائی ہو، اگر خلاف شرع ہے تو اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکو، اس سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ جب تک قرآن و حدیث کی بولی بولے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، کیونکہ مولائے کائنات شیر خدا فرماتے ہیں لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال، یہ نہ دیکھو بولنے والا کون ہے۔ اگر صاحب ایمان کی بولی ہے، قرآن و حدیث کی بولی بول رہا ہے اور عشق رسول کی بولی بول رہا ہے تو اپنے سینے سے لگا لو، اپنے دل سے لگا لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن اگر گستاخ نبی ہو، دشمن نبی ہو، وہ لاکھ بولیاں بولے، اس کی بات پر کان نہ دھرو۔ یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ شریعت مصطفیٰ کو ہر جگہ ہمیں حجت بنا کے رکھنا چاہیے۔ آپ حضرت جنید بغدادی کا وہ واقعہ سنیں، وہ شخص جانے لگتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا تھا آخر کیوں آئے، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تھا میں نے بڑا نام سنا تھا اور سوچا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا، آپ سے مرید ہو جاؤں گا۔ آپ کو بتا دوں یہ حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک کے بھی دو پیروں میں ان کا نام آتا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ آخر تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں بلا شبہ تمہیں جانا ہے جاؤ، تمہیں بڑے پیر کی تلاش ہے تو جاؤ، لیکن اتنا سنتے جاؤ اور یہ بتاتے جاؤ کہ اتنے دنوں تک تم میرے پاس رہے، کیا تب کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا، کبھی غیبت کرتے دیکھا، کبھی چگلی کرتے دیکھا، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری کے قریب جاتے دیکھا؟ بلا شبہ نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ شریعت مصطفیٰ کا عامل رہے اور خلاف شرع کاموں سے بچتا رہے۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سچے شہدائی غوث آپ تب مانے جائیں گے جب شریعت مصطفیٰ کو اپنے اندر لانے کی کوشش۔ اور ایک اور بات بتا دوں، ابتداءً ہر شخص کامل نہیں ہوتا، ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے۔ کامل ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش میں لگائے رہنا چاہیے۔ پھر شان کریمی یہ ہوگی کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے ہیں ہاتھی اپنا خالی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، حاضر ہوتی ہے یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں بڑے وسواس اور خطرات پیدا ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری نماز ہوئی ہی نہیں، اتنے خطرات آتے ہیں کہ ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا۔ یہ شروع اسلام کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نماز پڑھ جاؤ، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ یہ شیطان کی چال ہے، وہ چاہتا ہے دنیا کے خیالات دل میں لا کے نماز سے بدزن کر دے، لیکن نماز کی شان کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بلا شبہ بے حیائیوں، برائیوں سے، سرکشیوں سے روکتی ہے۔ تم پڑھتے رہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن شیطان تم سے مایوس ہو جائے گا اور تم سے دور ہو جائے گا، لیکن علم دین مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں خود بھی علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گوشت سے لے کر گور تک یعنی قبر تک۔ اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم دین حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے۔ تبھی تو آپ دیکھیں ایران سے بغداد کی طرف سیدنا غوث پاک علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے جاتے ہیں، کیونکہ علم دین مصطفیٰ ہو تبھی جو ہے عشق مصطفیٰ اندر آتا ہے، اور جب علم دین مصطفیٰ بھی ہو، عشق بھی ہو، تو شیطان کی شیطانی چال
عمل ہے یہ کام نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ نے تاریخ کے وہ اوراق کو پڑھے ہوں گے کہ اس نے سیدنا غوث پاک کو بھی بہکانے کی کوشش کی تھی اور بادل بن کے آیا تھا اور اس نے کہا تھا اے عبد القادر میں تمہاری عبادت و ریاضت سے خوش ہوا اور میں تمہارا خدا ہوں معاذ اللہ، میں نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے اوپر سے نماز بھی معاف کر دی ہے، اب تو تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک ہیں جو علم دین مصطفیٰ کا فیض اپنے سینے میں تو رکھتے ہی ہے، نگاہ کرم جس سے پڑ جائے وہ بھی عالم و مفتی بن کے چمکتا ہے، آپ کے نشان قدم سے جو جڑ جائے وہ بھی وقت کا امام بن کے چمکتا ہے۔ سیدنا غوث پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کے آپ فرماتے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے تو شیطان ہے۔ پھر اس نے دوسری چال چلی، کہا کہ اے غوث پاک تمہارے علم نے تم کو بچا لیا ورنہ آج میں تمہیں گمراہ کر دیتا۔ حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں او مردود یہاں سے چلا جا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا ہے بلکہ اللہ و رسول کے کرم نے مجھ کو بچایا ہے۔ اس طریقے سے شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے آپ کو بچایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علم دین مصطفیٰ خود بھی حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، آپ اس علم دین مصطفیٰ کی اہمیت کو سمجھو۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ بچے کو مسجد مدرسے ہی میں رکھیں، پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی محاذ پہ لگائیں، لیکن سوچو اگر آپ کا بچہ عالم دین بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ صبح قیامت تک اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ میری بات نہیں، یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ صبح قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ دیکھ لو، ایک بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا، چند سال گزرے بچے نے بسم اللہ خوانی کی، اس کے والد کا انتقال جب اس کی ماں حاملہ تھی تبھی ہو چکا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کا گزر ہوتا ہے، قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں عذاب ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی قبر جہاں ابھی عذاب ہو رہا تھا، وہی قبر گلے گلزار بنی ہے، جنت کا باغ بنی ہے۔ حضرت موسیٰ جن کی شان کلیم اللہ کی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مولا یہ تیری کیسی شان کریمی ہے، اتنے دیر میں یہ تیری رحمت کیسے اس طریقے سے ساون بھادوں کی طرح برس رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ہاں یہ معاملہ صحیح ہے کہ یہ بندہ گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں اس پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ دنیا سے آیا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ آج اتنا بڑا ہوا کہ استاذ کے پاس جا کے اس نے بسم اللہ خوانی کی ہے اور اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان و رحیم کہا ہے، تو جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے میری غیرت کو گوارا نہیں، اس کے باپ کو قبر میں عذاب میں مبتلا رکھو۔ اب سوچو مسلمانوں کہ جن کا بیٹا، جن کا شہزادہ دن رات مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر مدرسوں کی درسگاہوں میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے ذریعہ نہ جانے کتنے حافظ بنے اور دنیا بھر میں جا کے لوگوں کو قرآن و حدیث سنائے، اس کے ماں باپ، اس کے اعزاء اقربا کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو یہ علماء عقل میں کامل ہے، یہ صحت میں کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، یہ بھی چاہے دیش ودیش جا کے زیادہ روپیہ کما سکتے ہیں لیکن نہیں چند پیسوں کے عوض مسجد و مدرسہ میں ہے تو قسم خدا کی یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماؤں کے اطاعت گزار ہیں، اپنے گاؤں محلے کے خیر خواہ ہیں کہ ایک بچہ اگر توتلی زبان میں رب کو رحمان و رحیم کہے اللہ اس پر سے عذاب اٹھا لے، تو جس گاؤں کا بچہ، جس گھر کا بچہ جس کی وجہ سے ہزاروں بچے قرآن پڑھے، علم دین مصطفیٰ کا زیور حاصل کرے، اس کے گھر والوں اور گاؤں والوں کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ زمانے میں معذرت ہے
مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے ضرورت ہے تو اس بات کی کہ مسلمانوں ہم محفلیں بھی منعقد کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان محفلوں سے جب خطبہ کے بیانات سنیں، قرآن و حدیث کی صورت میں جو علمی بیان ہو اس کو سنیں تو اس کو گرہ باندھ کے لے جائیں، خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرائیں۔ اللہ فرماتا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو جہنم کی ایندھن بننے سے بچاؤ۔ میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس حوالے سے مختصر سی بات آپ سن لیں، اسی پر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ مشرکین سے نہیں، دشمنان اسلام سے نہیں، بے ایمانوں سے نہیں، گستاخوں سے نہیں، اہل ایمان سے۔ اور ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی لیے تو میرے مرشد اجازت فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ پتہ چلا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب پتہ چلا اللہ نے خطاب کیا تو کس کو کیا؟ اہل ایمان کو، یعنی عاشقان رسول کو۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ نماز روزہ حج و زکات تمام تر چیزیں آ گئی ہیں، اب کون سی چیز باقی ہے جس کا حکم رہ گیا ہے؟ ہم نے کہا اے قرآن اب تو ایمان مکمل ہو گیا، اب تو نجات کا کام پورا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، رکو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی راستے پر ہو جاؤ، ان کا دامن کرم پکڑ لو۔ سچے کون ہے؟ یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، یہ صدیقین کی جماعت ہے، یہ شہداء کی جماعت ہے، یہ صالحین کی جماعت ہے، حسنین کریمین کی جماعت ہے، غوث الاغوار سیدنا غوث پاک کی جماعت ہے، عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ کی جماعت ہے، حضرت سیدی سالار مسعود غازی کی جماعت ہے، حضور شاہ سمنہ کی جماعت ہے، مخدوم ردولی تاجدار ردولی قطب ردولی شیخ العالم کی جماعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ تمام اولیاء کے مراکز نبی کی پاکیزہ سیرت اور ان کا کرم لے کے ان کا فیضان بانٹ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا یا رسول اللہ، آپ کا فیضان ہی یہ بانٹتے ہیں۔ اور ان کا فیضان لے کے جب ہم چلتے ہیں اور یہی جماعت صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے، اللہ فرماتا ہے اس جماعت سے جڑے رہو، کیونکہ جو اولیاء کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے گا وہ تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں انبیاء کی عظمت و شان، خدا کی عظمت و شان کے منکر کون ہوئے، انکار کرنے والے کون ہوئے؟ یہ وہابیہ دیابنا ہوئے کہ جنہوں نے اولیاء کی شان میں گستاخی کی، انبیاء کی شان میں گستاخی کی، حتیٰ کہ اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ آج ان کی جماعت کے افراد ہیں جو نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہتے ہیں، جبکہ ہمارے تمہارے کریم آقا کی شان یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ اور قرآن کی شان آپ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو بتا تیری عظمت و شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تفصیل الکتاب، یہ قرآن الکتاب کی تفصیل ہے۔ الکتاب میں الف لام جو ہے وہ لوح محفوظ مراد ہے، لوح محفوظ کی شان آپ قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز نہیں جو کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ اب جب سکھانے کی باری آئی ہے، اللہ نے لوح محفوظ کی بات نہیں کی ہے، لوح محفوظ اجمال ہے اور اس کے مقابل یہ قرآن تفصیل ہے۔ انگریزی میں آپ اس کو دیکھیں کہ لوح محفوظ یہ ٹوٹل ہے اور جو ہے قرآن اس کے مقابل ڈیٹیل ہے۔ آپ کسی شاپنگ سینٹر سے جب کچھ
سامان خریدتے ہیں، ایک فہرست ملتی ہے، اس کے سامان کی فہرست ہوتی ہے، ان کی تعداد ہوتی ہے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس کے آگے ان کا ریٹ لکھا ہوتا ہے، آخر میں ٹوٹل ہوتا ہے۔ آپ کو ہر چیز کی قیمت معلوم ہو اور تعداد بھی معلوم ہو تو آپ خود ٹوٹل کر سکتے ہیں کہ کل قیمت کتنی بنی ہے، لیکن آپ کو نہ تعداد معلوم ہو نہ علیحدہ سب کی قیمت معلوم ہو تو آپ ٹوٹل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمت و شان پر کہ اللہ نے قرآن کو تفصیل بتایا ہے، یعنی ڈیٹیل بتایا ہے، اور لوح محفوظ کو اس کے مقابل اجمال بتایا ہے۔ تو اب سوچے کہ اجمال جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی خشک و تر چیز نہیں جو موجود نہ ہو، اور محبوب کو سکھایا تو قرآن سکھایا۔ اللہ نے گویا کہ ما کان و ما یکون کا تفصیلی علم اپنے محبوب کو دیا ہے، تبھی تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود کوئی بدبخت نبی کو ان پڑھ کہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ ایسا امی اس لیے منت کشے مستعد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں کہ ارے اقرا کے ذریعہ جس محبوب کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا ہے اس کی شان میں تم کہتے ہو کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے۔ تمہارے ایسے علم پر لعنت ہے اور تمہاری ایسی عقل پر ہم تھوکتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مسلمانوں اپنے نصیبے پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں بنایا اور ہمیں ولی بھی دیا تو تاجدار اولیاء کی صورت، پیر پیرا میر میرا شاہ جینا، شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر جیسا ولی عطا کیا، جو کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ کو آخری پیغام یہ دے رہا ہوں کہ آپ سیرت مصطفیٰ پڑھو، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، کیونکہ اس صورت میں آپ ماں باپ کی عظمت کو پہچانیں گے، بیوی کے حقوق کو پہچانیں گے، بہنوں کی عصمت کے محافظ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بنیں گے، بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا تسلیم کریں گے اور یہ مانیں گے کہ جو پرورش کرے یہاں جنت وہاں ملے۔ قرب رسول پاک کی حجت ہیں بیٹیاں، فرمان شاہ دین ہے رحمت ہیں بیٹیاں، اللہ کی عطا نبی کی عنایت ہے بیٹیاں۔ اس لیے مسلمانوں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ قرآن خود بھی پڑھیں۔ قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ اس کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، اس کو کوئی معنی مطلب اس کا سمجھے نہ سمجھے اور اس کو پڑھ پائے نہ پڑھ پائے، لیکن محبت کرے گا صاحب ایمان ہے اس کو فائدہ ملے گا۔ لیکن قرآن کا نزول اس لیے نہیں ہوا ہے کہ آپ اس کو سمجھے نہ، اس کو پڑھیں نہ، بلکہ قرآن کا مقصد یہی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے مسلمانوں آپ یاد رکھو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اولیاء کرام کی سیرت اور ان کا ذکر منانے کا بھی حکم اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اللہ کے دنوں کی یاد منائیں، یوں تو دن سارے اللہ ہی کے ہیں۔ اور ہم نے علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا کہ حضرت بتائیں کہ اس دن سے مراد کیا ہے، تو علماء نے رہنمائی کی، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن کو کسی اللہ والے سے کوئی خاص نسبت حاصل ہو جائے اس دن ان کے نام کی محفل منانا، یہ اللہ کے دنوں کی یاد منانے کا مطلب ہے۔ اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس 11ویں شریف کے مہینے میں حضور سیدنا غوث پاک کی عظمت و شان سے ہمیں جوڑ رکھا ہے۔ ہم ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، بلا شبہ یہ ہمارا نصیبہ ہے، لیکن نصیبے کی تکمیل اس وقت ہوگی جب سیرت غوث پاک پڑھیں اور اس مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور جھوٹ برائی غیبت چغلی ہر طرح کی برائی سے اپنے کو پاک رکھیں۔ نماز روزہ حج و زکوٰۃ ان پر عمل پیرا ہوں، نبی کی پاکیزہ سیرت و کردار کو پڑھ کر اس مطابق خود بھی عمل کریں اور ان کی محبت اپنے سینے میں رکھیں اور یہ ترانہ گنگنائیں کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، خدا کے فضل سے ہم پر
پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں، یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔